علامہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اگر یہ امتی چاہتا ہے کہ میں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مقبول و محبوب بن جاؤں تو اس کے 3 طریقے ہیں۔ ان میں ایک طریقہ یہ ہے کہ وہ اٹھتے بیٹھتے، چلتے پھرتے، سوتے جاگتے، آتے جاتے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود و سلام پڑھنے کی عادت بنا لیں۔ درود و سلام ایک ایسا وظیفہ ہے کہ اگر امتی اپنے درود والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے میں کامیاب ہو جائے تو اب یہی درود و سلام امتی کو اگر وہ گناہگار ہوتا ہے تو اسے نیکوکار بناتا ہے۔ یہی درود و سلام اس امتی کو اگر وہ نبی سے دور ہوتا ہے تو درود و سلام اسے نبی کے قریب کر دیتا ہے، اور یہی درود و سلام پڑھنے والا امتی اگر اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں، حضور کے پیار میں، حضور کی عقیدت میں درود و سلام پڑھنے کی پابندی کرتا ہے تو یہی درود و سلام اسے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اتنا منظور نظر بنا دیتا ہے کہ میرے آقا اس امتی کو اس طرح اپنی نظروں میں رکھتے ہیں جس طرح اپنی مبارک ہتھیلی کو اپنی نگاہوں میں رکھتے ہیں۔ حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لیس من عبد یصلی علی الا بلغنی صوتہ من حیث کان، فرمایا میرا جو امتی میری بارگاہ میں درود و سلام پڑھتا ہے تو اس کا درود و سلام من حیث کان، وہ جہاں سے بھی پڑھے، بلغنی صوتہ، اس کا درود و سلام میری بارگاہ میں پہنچتا ہے۔ بعض اوقات شیطان یہ وسوسہ دیتا ہے کہ ہم تو یہاں دور بیٹھے ہوئے ہیں، ہزاروں کلومیٹر کا سفر ہے، تو آپ یہاں سے اگر نبی پر درود و سلام پڑھیں گے تو سرکار تک کیسے پہنچے گا؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنے روضہ انور کے اندر ہے، اب یہاں سے ہم نے پڑھا یا نبی سلام علیکہ تو ہماری آواز تو مسجد سے باہر بھی نہیں گئی، تو پھر حضور کی بارگاہ تک ہمارا سلام کیسے پہنچے گا؟ اب اس طرح کے شیطان وسوسے ڈال کر بعض اوقات ہمارے دل و دماغ میں اس طرح کی باتیں، اس طرح کے خلل ڈالتا ہے اور امتی کو نبی سے دور کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو صحابہ کرام علیہ رضوان نے یہی سارے اشکالات آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے حضور سے حل کروائے۔ تو آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قلنا بعد وفاتی کا، کہ آپ کے وصال کے بعد بھی اگر آپ کا امتی آپ پر درود و سلام پڑھے تو کیا اس کا درود و سلام بھی پہنچے گا؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا لیس من عبد، میرا کوئی غلام ایسا ہے ہی نہیں کہ وہ یصلی علیہ مجھ پر درود و سلام پڑھے الا بلغنی صوتہ، مگر اللہ اس کی آواز میں اتنی طاقت دیتا ہے کہ اس کے درود و سلام کی آواز میری بارگاہ میں پہنچتی ہے۔ من حیث کانا، وہ کائنات کے کسی بھی کونے سے پڑھے۔ تو اب یہ تو ہو گیا کہ سرکار حیات ہے، صحابہ کے سامنے ہے، اب امتی نبی پر درود و سلام پڑھے تو اس کی آواز پہنچتی ہے۔ تو صحابہ نے ان تمام شیطانی وسوسوں کی جڑ سے ہی کاٹ کی، عرض کی آقا قلنا بعد وفاتی کا، اگر آپ کے وصال کے بعد بھی آپ کا امتی، آپ کا غلام، آپ کا عاشق آپ کی ذات پر درود و سلام پڑھتا ہے، کیا تب بھی اس کا درود و سلام آپ کی بارگاہ میں پہنچے گا؟ قال بعد وفاتی، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں صحابہ، جس طرح میری حیات ظاہری میں میرا کوئی امتی، میرا کوئی غلام، میرا کوئی عاشق کائنات کے کسی بھی کونے سے میری بارگاہ میں درود و سلام پڑھتا ہے، تو جس طرح میری حیات ظاہری میں اس کا درود و سلام میری بارگاہ میں پہنچتا بھی ہے، اس کا درود و سلام میری بارگاہ میں فرشتے بھی پہنچاتے ہیں۔ ایک روایت میں اس کا درود و سلام میں محمد علیہ السلام اپنی مزار میں رہتے ہوئے اپنے مبارک کانوں سے سنتا بھی ہوں، تو جس طرح حیات ظاہری میں اس کا درود و سلام میری بارگاہ میں پہنچایا جاتا ہے، اسی طرح قیامت تک اگر میرا کوئی بھی امتی، میرا کوئی بھی غلام، میرا کوئی بھی عاشق اگر میری محبت و عقیدت میں میری ذات پر درود و سلام پڑھے گا تو صحابہ قیامت تک آنے
والے اس غلام کا درود و سلام بھی میری بارگاہ میں بھی پہنچایا جائے گا، اور میں اس امتی کا سلام بھی سنوں گا، اور اگر کرم فرماؤں گا تو اس امتی کو سلام کا جواب بھی عطا فرماؤں گا۔ اب یہ مہینہ جو میں اور آپ گزار رہے ہیں، یہ شعبان کا مہینہ ہے، اختتام کی طرف جا رہا ہے، آنے والا مبارک مہینہ رمضان ہے، رمضان کی آمد ہے۔ علماء نے کہا یہ شعبان کا مہینہ یہ بھی درود و سلام کا مہینہ ہے۔ امام راضی تفسیر کبیر میں کہتے ہیں شعبان کا مہینہ درود و سلام کا مہینہ، پھر اس کی وجہ لکھتے ہیں، فرمایا یہ آیت درود، ان اللہ و ملائکتہ، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے، یصلون علی النبی، مصطفیٰ جان رحمت پر درود و سلام بھیجتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو تم بھی، صلو علیہ، میرے محبوب پر درود بھیجو، وسلموا تسلیما، میرے محبوب پر سلام بھی بھیجو۔ امام راضی کہتے ہیں یہ آیت کریمہ شعبان کے مہینے میں نازل ہوئی، اور اس آیت کریمہ کے نزول کا مطلب یہ ہے کہ شعبان کے مہینے میں یہ آیت نازل ہو کر اللہ کے بندوں کو پیغام دے رہی ہے کہ یہ شعبان کا مہینہ درود و سلام کا مہینہ ہے، لہذا امتی کو چاہیے کہ جس طرح عام دنوں میں مصطفیٰ جان رحمت پر درود و سلام پڑھتا ہے، اسی طرح شعبان کے مہینے میں بھی مصطفیٰ جان رحمت کی مبارک ذات پر درود و سلام کی کثرت کرے۔ اور امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو کمال کر دیا، آپ فرماتے ہیں جو شخص اہل بیت میں سے خاندان نبوت رسالت کے چمکتے ہوئے چراغ ہیں، آپ فرماتے جو شخص شعبان کے مہینے میں 700 مرتبہ مصطفیٰ جان رحمت کی ذات پہ درود و سلام پڑھتا ہے، اللہ اسے 3 نعمتیں دیتا ہے۔ پہلی نعمت فرمایا اس کا درود و سلام جب وہ پڑھتا ہے 700 مرتبہ، اللہ فرشتوں کو مقرر کرتا ہے۔ کیا ذمہ داری لگاتا ہے؟ اللہ فرماتے میرا بندہ میرے محبوب پر جب 700 مرتبہ درود و سلام پڑھے تو اس کا صلاۃ و سلام لے کر میرے محبوب کی بارگاہ میں پہنچاؤ۔ اب یہی حضور کا غلام شعبان کے مہینے میں جب 700 مرتبہ درود و سلام پڑھتا ہے، یہ فرشتے اس کا صلاۃ و سلام حضور کی بارگاہ میں پہنچاتے ہیں۔ دوسرا انعام، جب امتی کا درود و سلام حضور کی بارگاہ میں پہنچتا ہے تو میرے آقا کو خوشی کتنی ہوتی ہے؟ امام جعفر صادق فرماتے ہیں جب اس کا درود و سلام حضور کی بارگاہ میں پہنچتا ہے تو میرے آقا کی روح مبارک امتی سے خوش ہو جاتی ہے۔ تیسرا بڑا انعام فرمایا جب وہی امتی کا صلاۃ و سلام حضور کی بارگاہ میں پہنچا اور حضور امتی سے خوش ہوئے تو اب اللہ تیسرا انعام یہ دیتا ہے، فرشتوں سے فرماتا ہے اب میرے اس بندے کے لیے، کون؟ جس نے شعبان کے مہینے میں 700 مرتبہ میرے محبوب پہ سلام پڑھا ہے، قیامت تک اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہو۔ اب یہ زندہ ہے تب بھی اس کے لیے دعا ہو رہی ہے، یہ انتقال کر کے قبر میں چلا گیا تب بھی اس کے لیے مغفرت کی دعا ہو رہی ہے۔ یہ مرنے کے بعد حقیقی معنوں میں ہمیں پتہ چلے گا قبر میں نیک اعمال کا فائدہ کتنا ہے، نیک اعمال کی چاہت کتنی ہوتی ہے، نیک اعمال کی برکت قبر میں کتنی نصیب ہوتی ہے، یہ انسان کو حقیقی معنوں میں مرنے کے بعد پتہ چلتا ہے۔ لیکن امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ پر قربان فرماتے ہیں وہ زندہ ہو یا انتقال کر گیا ہو، قیامت تک فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہیں گے۔